بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابہ یا حبیب اللہ۔ قرآن پاک کا ترجمہ اور ترتیب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کی آیت میں دو فعل ہیں۔ کتنے فعل ہیں؟ دو۔ ایک ہے قالو اور ایک ہے علمتا، یہ دو فعل ہیں، قالو اور علمتا۔ قالو یہ مجرد کا ماضی کا صیغہ ہے، ناصرہ ینصرو اجر و واوی۔ علمتا یہ باب تفعیل ماضی واحد مذکر غائب، باب مذکر واحد مذکر حاضر، باب تفعیل صحیح باب صحیح۔ علمتا علم علما علمو علمت علمتا علمنا علمتا، یہ دو فعل ہیں۔ آج کی آیت میں اب ہم حرف تلاش کرتے ہیں تو کتنے ہیں جی؟ لا ایک اور یہ لام دو اور یہ الا تین حرف ہے اور چوتھا انا۔ آج کی آیت میں چار حرف ہیں، ایک ہے انا، ایک ہے لا، ایک ہے یہ لام اور ایک ہے الا۔ چار حرف ہے، دو فعل ہے۔ اب ہم اسم تلاش کرتے ہیں، واو اسم، سبحان اسم، کاف اسم تین، علم چار، یہ نا پانچ، ما چھ اور یہ نا سات اور تا آٹھ، یہ کاف نو، انتا اس کے اندر اختلاف ہے وہ پڑھاتا ہوں، یہ 10 اور یہ 11۔ اب اس کے اندر اختلاف بھی ہے، ابھی پڑھتے ہیں یہ کیا ہے۔ ہم نے اسم بھی پڑھ لیے، فعل بھی پڑھ لیے، حرف بھی پڑھ لیے، اب ہم پڑھتے ہیں ترکیب۔ قال یقول کے بارے میں ہے کہ اس کا ایک مقولہ ہوتا ہے، در حقیقت وہ مفعول بھی ہوتا ہے۔ قالو یہ فعل ہے، ایک دوسرا قائل ہوگا جو فاعل ہوگا، واو ضمیر فاعل ہے جو قائل ہے، جو قائل ہے وہ فاعل ہے۔ یہ معروف کا آتا ہے، مجہول کا نہیں آتا، مجہول کا نائب فاعل اور وہی مقولہ ہوتا ہے۔ یہ فعل ہے، واو ضمیر فاعل ہے۔ میں نے یہ کئی مرتبہ سبق کے اندر کہا کہ جو مقولہ ہے اس کے بارے میں کچھ یہ کہتے ہیں کہ مقولہ مفرد ہوتا ہے اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں جملہ ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں مقولہ مفرد ہوتا ہے ان کے ہاں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سارا مراد لفظ مقولہ۔ قالو کا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ بھی الگ ترکیب کریں گے، اس کی الگ بھی کریں گے، جی سمجھ آئی؟ تو پھر چاہے وہ مقولہ نہ بنائے، جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ سبحانک اس کی ترکیب، لفظ سبحان یہ مفعول بھی ہوتا ہے، سبحتو کا مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ اگرچہ میں نے وہ ایک مرتبہ بتایا ہوا ہے مشہور ترکیب مفعول مطلق والی ہے، لیکن مفعول بھی بنتا ہے، بن سکتا ہے۔ وہی سبحان جس کو مفعول مطلق بناتے ہیں وہ مفعول بھی بن سکتا ہے، لیکن پھر فعل جو نکالیں گے وہ اور ہوگا۔ جب مفعول مطلق بنایا تو اور فعل نکالیں گے، سبحتو سبحانک، اور جب مفعول بھی بنایا تو پھر فعل نکالیں گے تاکیدو، کیا جی؟ واحد متکلم مضارع۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کوئی سمجھ آئی؟ پھر ترجمہ بھی اور ہوگا، تاکید سبحانک، میں تیری پاکی کا اعتقاد رکھتا ہوں، مولا تیری پاکی کا میں کہ تو پاک ہے، میں اس کا اعتقاد رکھتا ہوں۔ کس سے پاک؟ من کل عیب، ہر عیب سے۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ مفعول بھی بنے تو ترجمہ اور، سبحتو کا مفعول مطلق بنے ترجمہ اور، میں نے پاکی بیان کی تیری پاکی، جب کیا بنے؟ مفعول مطلق۔ جی اس کی ترکیب کر دی، ہم آگے جا رہے ہیں۔ لا یہ لا نفی جنس ہے، علم یہ لا نفی جنس کا اسم، نکرہ مفردہ
کیا بھئی لائے نفی جنس کے اسم کی 4-5 صورتیں نومیر میں ہیں، تو ہم کہتے ہوتے ہیں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی وہ یہ ہے کہ لائے نفی جنس کے بعد نکرہ مفردہ آ جائے، سب سے زیادہ لا ریب، لا الہ الا اللہ میں لا الہ، اتنی موٹی مثال ہے کلمہ شریف میں لا الہ الا اللہ میں یہ نکرہ مفردہ مبنی بر فتح، لا ریبہ نکرہ مبنی بر فتح، لا باسا لا حرجہ لا بدہ، لا علم لنا یہ علم بھی نکرہ مفردہ مبنی بر جی مبنی پہ تنوین نہیں آتی اس لیے علم تنوین بھی نہیں آئی مبنی ہے۔ لنا کیا بولو یہ خبر ہے لائے نفی جنس کی ثابتن کے متعلق ہو کر، جی یاد ہو گیا۔ آگے جی الا حرف استثناء کیا ہے؟ یہ ما ہے موصولہ، یہ علمت فعل ہے، یاد رکھیں علمہ یعلم کے 2 مفعول آتے ہیں، پکا قاعدہ ہے، اگر ایک نظر آ رہا ہے ایک مقدر ہوگا، آپ نے سنا ہی نہیں۔ الرحمن علم القرآن، آپ نے سنا ہی نہیں، علم القرآن ایک آیا ہے ایک حذف، وہ اللہ نے ترجمہ بڑی ٹائٹ کیا، رحمان نے علم القرآن قرآن سکھایا کس کو؟ انسانیت کی جان محمد کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے سنا ہی نہیں، وہ مفعول مقدر، جہاں آپ کو علامہ کا ایک نظر آئے پکی بات ہے، دوسرا مقدر، یہاں بھی ایک ہے نا، ایک مقدر محذوف، وہ کیا ہے؟ ماں کی طرف لوٹنے والی ضمیر، کوئی نہیں سنا، اور وہ کیا بڑھ رہی تھی؟ مفعول بھی، جب ماں موصولہ کی طرف ویسے موصولہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر مفعول بھی بن رہی ہو تو لفظوں سے اکثر حذف ہوتی ہے، جی یاد ہوا ہے؟ ماں موصولہ ہے، علمت فعل ہے، نا ضمیر ایک مفعول ہے اور دوسرا مفعول کدھر ہے؟ حذف۔ میں نے قاعدہ بتایا علمہ کے کتنے مفعول آتے ہیں؟ جب اس کے 2 ہیں تو اس کے مصدر کے بھی 2 ہیں، کیا؟ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تعلیم المتعلم طریقۃ تعلم، آپ نے سنا ہی نہیں، تعلیم المتعلم طریقۃ تعلم، تو وہاں وہ تعلیم مصدر ہے، متعلم پہلا مفعول ہے جدھر مضاف ہے، اور طریقۃ تعلم دوسرا مفعول ہے، مطلب یہ ہے یہ کتاب طالب علم کو سیکھنے کے طریقے سکھانے والی ہے، تو یہ فعل تا فاعل نام مفعول اول اور دوسرا مفعول کیا ہے؟ حذف، فعل اپنے فاعل مفعول بیچ مل کے جملہ فعلیہ خبر وصلہ۔ اب یہ موصول صلہ کیا بنے؟ اب مستثنیٰ ہم نے دیکھنا ہے کون سا ہے، یہ مستثنیٰ وہ ہے الا کے بعد کلام غیر موجب اور مستثنیٰ منہ موجود، مستثنیٰ منہ موجود وہ ہے صورت منصوب اور بدل، لہذا اس کو منصوب بھی کہہ سکتے ہیں ملن منصوب، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بدل، کوئی نہیں سنا آپ نے کہ نہیں سنا؟ بدل کس سے بنائیں گے؟ علم سے، منصوب کب ہوگا؟ ویسے ہی، یہ مستثنیٰ منہ، یہ مستثنیٰ منہ مستثنیٰ مل کے لائے نفی کا اسم لنا خبر، اور بدل بنائیں گے اس سے، لیکن کافی کا قاعدہ ہے بدل بنانا ویسے مختار ہے، یاد رکھے یہ بھی، وہ جو منصوب بدل ہے نا اس میں بدل بنانا ویسے مختار ہے، بدل ہے مختار ہے، یعنی منصوب سے بہتر بدل ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ملن منصوب، لیکن کہہ سکتے ہیں ملن منصوب، اور دوسری بات میں بتاتا ہوں یہ مستثنیٰ کی بنا پر، اور دوسرا کہہ سکتے ہیں یہ بدل، کس سے؟ اس سے، لیکن علم کے اندر 2 صورتیں، ایک ہے اس کا لفظ، ایک ہے اس کا محل، وہ ایک دن پڑھاؤں گا، محل کس کا قریب بھی ہے بعید بھی ہے وہ بھی پڑھاؤں گا، اس کا محل بعید وہ رفع ہے، آپ نے سنا نہیں، اس کا محل بعید وہ کیا ہے؟ مبتدا، کیا ہے؟ اب قاعدہ ہے لائے نفی جنس کا، یہ کیا ہوگا؟ الا کے بعد آنے والا مستثنیٰ اگر لفظوں سے بدل نہیں بن سکتا، لفظوں سے بدل، یہ قافیے کا قاعدہ ہے، تو کہتا ہے پھر بھی بدل بنانا مختار ہے، محل سے بنائیں گے، اور یہاں پہ یہ اس کے لفظوں سے بدل نہیں بن سکتا، کیوں؟ قاعدہ ہے
اس نے عمل کیا تھا نفی کی وجہ سے، آندہ ہے نفی ٹوٹ گئی اللہ کے بعد، اور بدل کامل وہی ہوتا ہے جو مبدل منہ کامل ہے۔ مبدل منہ کامل کون ہے؟ لا۔ اس میں عمل کون بنے گا؟ لا۔ تو لا یہاں عمل نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کی وجہ سے نفی ٹوٹ گئی۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ لہذا یہ لفظوں سے بدل بنائیں گے محل سے۔ کیا بنائیں گے؟ اور یہ محلن کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ لہذا موصول صلہ مل کے بدل ہوا اس کے، اور یہ کیا ہوگا؟ مرفوع محلن، کیونکہ مبنی ہے۔ مبدل من بدل میں کہ لائن آف جنس کا اسم، لائن آف جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی گی؟ ممزاؤ تو لگی ہے تھوڑی آئی ہے، کیونکہ تو ثانیہ پڑھنا ہے کافی تھا قاعدہ ہی، میں تیرے پھر سمجھا دینا کیونکہ ریکارڈ کرا رہے تھوڑا ٹائم نہ لگ جائے۔ انک انت العلیم الحکیم، ان مشبہ بالفعل، کاف ضمیر اس کا اسم۔ اب سننا، انت کیا ہے؟ ضمیر فصل۔ آپ نے سنا کیا؟ کیونکہ یہ خبر ہے معرفہ، تو خبر اور اسم کے درمیان ضمیر فصل آ گیا۔ اب میں نے کہا تھا اس کو اسم حرف کہنے میں اختلاف ہے، اس لیے کئی اس کو حرف بھی کہتے ہیں، اور اکثر نحویوں کے نزدیک ضمیر فصل ترکیب میں کچھ نہیں بنتا، اس لیے انت ضمیر فصل کئی مبتدا بناتے ہیں۔ آپ نے سنا ہی نہیں ہے؟ العلیم انا کی خبر اول، الحکیم خبر ان اپنے اسم، اور دونوں خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آج سبق پڑھنے والوں کے لیے ہمارا یہ قاعدہ نواں ہے کیونکہ ہم نے پہلے کبھی یوٹیوب پہ نہیں پڑھایا یہ والا، پتہ نہیں کئیوں کو سمجھ آئے گا، نہیں تو کسی دن پڑھا دیں گے، دوبارہ پڑھا دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ہاں انشاءاللہ ضرور۔ لیکن ترجمہ سنیں پھر دے، یہ ٹائٹل لگا دیں گے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ لگائیں۔ قالوا وہ فرشتے بولے، فرشتے سبحانک پاکی تجھے ہے، یہ با محاورہ ترجمہ جس کو کہتے ہیں سلیس اردو، یہ تیرے لیے پاکی ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو کچھ علم نہیں، ہمیں کچھ علم نہیں، وہ لا کا، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا، مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے، تو یہ ہی اس نے معنی دیا ہے حسر، ضمیر فصل حسر کا معنی دیتی ہے۔ وہ بولے تجھے پاکی ہے، تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر وہ جو تو نے ہمیں، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 32 الحمدللہ ہم نے پڑھ لی۔